ابراہیم ہم نے سنا تم ہمارے سوا کسی کو خدا مانتے ہو؟ جی ہاں، کون ہے وہ خدا؟ فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے، ربی الذی یحیی و یمیت، قال انا احیی و امیت، میں بھی زندہ رکھتا ہوں اور مارتا ہوں۔ فوراً جو ہے حکم دیا، جیل خانے سے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کی گردن اسی وقت مار دی، دیکھو میں نے مروا دیا کہ نہیں، ہے نہیں میرے پاس اختیار، اور ایک کا جان اسے چھوڑ دی، تو میں خدا ہوا کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم نے سمجھ لیا کہ اب یہ جس قسم کی کچھ بحثی میں آ گیا ہے، یہاں بھی کوئی ہتھوڑا چلانا پڑے گا۔ فرمایا فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے نکالتا ہے سورج کو، تم خدا ہو تو ذرا مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ فبہت الذی کفر، تو وہ جو کافر تھا مبہوت ہو کر اب کیا کہ آئیں بائیں شائیں، فبہت الذی کفر۔ لیکن میں یہاں پہ جو زور دے رہا ہوں، آپ اس ہمت، اس قوت ارادی کا اندازہ کیجئے کہ جو ایک بڑے زبردست بادشاہ کے میں سامنے کھڑے ہو کر یہ بات کر رہا ہے، اور ڈٹ کر کر رہا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کر رہا ہے۔ ان کا ٹھیک ہے، اس کو تو اب زندہ آگ میں ڈالو اور یہ گر جائے، ختم کر دو اس کو، بسم کر دو۔ تو اب حضرت ابراہیم دیکھ رہے ہیں کہ میرے لیے آگ کا الاؤ تیار ہو رہا ہے بہت بڑا، ایک اوپر مچان بنائی گئی ہے جہاں سے کہ ان کو پھینکنا ہے آگ میں۔ وہ سب یہ کس لیے کر رہے تھے؟ یہ نوجوان پہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے جب آگ دیکھے گا سامنے۔ حضرت ابراہیم کود گئے۔ اقبال کہتا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ دیکھیے یہ 2 عقلیں ہیں، یہ سمجھ دیجئے۔ ایک عقل وہ ہے جو پہچان لے، ایک عقل وہ ہے جو آگے چلنے سے روکے۔ دیکھو جواب ٹھیک نہیں، تمہارا کیا کر رہے ہو؟ اپنی جان سے کھیل رہے ہو، جان سے چلے جاؤ گے۔ ابھی عقل تو وہیں پر کھڑی ہوئی ہے، سوچ رہی ہے کودنا چاہیے کہ نہیں کودنا چاہیے، اور ابراہیم کود بھی چکا۔ لوگ حیران رہے ہیں، لیکن اللہ نے اس آگ کو گل و گلزار بنا دیا۔